رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل قرابت اور آپ کے اہل بیت کی محبت اور ان سے عقیدت اور ان کے ساتھ قلبی تعلق، قلبی مودت ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اور ایمانیات کے باب میں، اعتقادات کے باب میں جس طرح کئی چیزیں شرعی اعتبار سے اعتقاد رکھنا لازم ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل قرابت سے محبت بھی ایمان کی بنیادی شے ہے اور ایمان کے لیے بنیادی حصہ ہے۔ اور اہل بیت سے محبت بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت ضروری ہے۔ بغیر محبت صحابہ کے ایمان مکمل نہیں، اسی طرح بغیر اہل بیت کی محبت کے ایمان مکمل نہیں۔ امت مسلمہ جیسا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ کے زمانہ حیات سے جیسے جیسے دور جائے گی، ویسے ویسے فتنے رونما ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ظاہری زمانہ حیات جو دور ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے مختلف فتنے نمودار ہوئے، اور امت مسلمہ ان مختلف فتنوں کی لپیٹ میں آتی چلی گئی۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مکمل دین کے مختلف حصوں کو اپنے ایمان کا مرکز بنایا۔ کسی نے اس دین کے کچھ حصوں کو اپنے ایمان اور یقین کا محور بنایا اور نقطہ نظر بنایا، اور وہ سمجھا کہ دین فقط یہی ہے۔ بعض دوسروں نے کوئی اور کونا پکڑ لیا، کوئی اور گوشہ تھام لیا، اور وہ سمجھے کہ بس دین اور ایمان یہی ہے۔ بعض اور لوگوں نے دین کا ایک تیسرا کونا پکڑ لیا اور انہوں نے سمجھا بس دین یہی کچھ ہے۔ اس طرح زمانے میں فتنے بڑھتے چلے گئے، زمانے میں فتنے نمودار ہوتے گئے، حتیٰ کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے منافرت کی وجہ سے، ایک دوسرے سے بغض و عناد کی وجہ سے ایمان کے اس بنیادی حصے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں جو کہ دوسرے کا نقطہ نگاہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا جو گوشہ، دین کا جو کنارہ ہم نے تھام رکھا ہے، بس اول و آخر دین یہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر دو فریق غلطی پر ہیں، ہر دو فریق غلطی پر ہیں۔ جس نے دین کا ایک کنارہ تھاما اور دوسرا چھوڑ دیا وہ بھی غلطی پر، جس نے دوسرا گوشہ تھام لیا اور پہلا چھوڑ دیا وہ بھی غلطی پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو گروہ چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین کے لفظ حدیث پاک میں ہیں، دو گروہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تھام لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ان دونوں کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ اور ایک شے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا گروہ اہل بیت اطہار ہیں۔ لہذا دونوں ایمان کا حصہ ہیں، دونوں دین کا حصہ ہیں، دونوں دین کی مبادیات میں سے ہیں، دونوں دین کے لیے یکمشت اکٹھے یہ دین کی بنیاد ہے۔ نہ یہ کہ صرف قرآن بغیر اہل بیت کے مکمل ہے، نہ اہل بیت بغیر قرآن کے مکمل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ نے محبت صحابہ کو دین کا بنیادی حصہ بنایا، اور یقیناً وہ ہے، لیکن اس تناظر میں اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دینا یقیناً بڑی محرومی اور بڑی بدنصیبی ہے۔ جس طرح کہ اہل بیت کی محبت کو تھام کر اور محبت صحابہ کو چھوڑ بیٹھنا، یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے۔
تو بہرکیف اس تمہیدی گفتگو میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ دین کو مکمل طور پر سینے سے لگائیں، بغیر افراط اور تفرید کے، بغیر کمی اور زیادتی کے، بغیر تعصب کے، بغیر عام لوگوں کو دیکھنے کے ہم دین کے اس تاریخی حصے میں چلے جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زمانہ تھا۔ صحابہ اور اہل بیت باہم محبت سے اس طرح رہتے تھے کہ ان کے درمیان منافرت کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن اس وقت فضا یہ پیدا کی جا چکی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ الگ تھے اور اہل بیت الگ تھے۔ یہ صحابہ کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہ تھی یا اہل بیت کے لیے صحابہ کے دل میں محبت نہ تھی، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ اہل بیت اطہار یہ صحابہ کرام کی شان کے بارے میں اس طرح کا تاثر پیدا کیا جائے۔ ان کے دل قدورتوں سے پاک تھے، ان کے دل منافرت سے پاک تھے، ان کے دلوں میں کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے بغض کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور ممکن کیسے ہے، انسان گوارا کیسے کر سکتا ہے، جس کے دل میں کسی عام مسلمان کے لیے منافرت پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا۔ تو ان نفوس قدسیہ کے بارے میں انسان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں بیٹھتے ہوئے، ان کے قریب بیٹھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق سے فیض حاصل کرتے ہوئے وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے اندر لے آئیں گے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بہرکیف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نواسے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا جو کہ مسند ہے۔ مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر ایک صحابی سے جتنی روایات منقول ہوں سب کو اکٹھا کر دیا جائے۔ مسند احمد حنبل کے اندر ہے، احمد بن حنبل کے اندر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہما فقد احبنی، جو حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے، فقد احبنی، اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن و حسین سے دل میں بغض رکھا اور ان کے لیے دل میں نفرت رکھی، فقد ابغضنی، چاہے وہ زبانی مجھ سے محبت کے کتنے دعوے کرے لیکن اس کا دعوی محبت جھوٹا ہے۔ جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ لفظ بڑے قابل توجہ ہیں کہ وہ زبانی کلامی خواہ کتنے ہی محبت رسول کے دعوے کرے، محبت ایمان کے دعوے کرے، محبت قرآن کا دعویٰ کرے، لیکن حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سچی پکی محبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کی دین سے محبت نہیں، کیونکہ کل دین حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا کل سرمایہ دین کل کا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب آپ اپنی ذات سے محبت کی نفی فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل دین سے محبت کی نفی فرما دی۔ جو حسن و حسین سے محبت نہیں رکھتا وہ حضور سے محبت نہیں رکھتا، یعنی وہ کل دین سے محبت نہیں رکھتا۔ سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے شخص نے خبر دی جس نے یہ کیفیت دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضم الیہا حسنا و حسینا، اس صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے اور عرض کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائیں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کے لیے ایک مرتبہ دعا فرما دیں
تو وہ دعا کی برکت اسے عمر بھر اور آخرت میں نصیب ہو جاتی ہے، جس کے لیے ایک مرتبہ دعا فرما دیں۔ ایک صحابی کے لیے دعا فرمائی، آل و اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد، اپنے نواسوں اور پوتوں کی 100 تک تعداد دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتیں یوں ظاہر ہوئیں، ان کی زندگی میں ان کا خانوادہ 100 افراد پر مشتمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو دعا دے دیتے، بس ایک مرتبہ دعا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جاتی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر پرورش پانے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیاس پر اپنی زبان اقدس ان کو عطا فرمانے والے ہوں، وہ حسن و حسین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوں تو وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جائیں تو آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں، ان کے لیے کی جانے والی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اللہم انی احبھا فاحبھا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی انہیں محبوب فرما لے۔ اور جو اللہ کا محبوب ہو یقیناً وہ خوش نصیبی کے منتہائے کمال پر ہے۔ ہماری نظروں سے حقیقتیں اوجھل ہو چکی ہیں اور تاریخ کے اوراق مختلف ایسے واقعات سے اٹے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو بتوجہ سماعت فرمائیے، تاریخ کے اوراق قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر تاریخی کتب، تاریخی واقعات مختلف من گھڑت موضوع اور مختاریہ روایات سے پر ہیں۔ اس لیے تاریخ کی کتابوں سے کوئی بھی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تاریخ کی کتابوں سے کوئی بھی واقعات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، دھوکہ کھائے گا، دھوکہ کھائے گا، اور اتنا بڑا دھوکہ کھائے گا کہ ممکن ہے کہ آخرت میں اس ذلت کا سامنا ہو کہ میں کیا سمجھتا رہا، میں کیا پڑھتا رہا، میں کیا سنتا رہا، اور میں کیا دیکھتا رہا، اور حقیقت کیا تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین و کریمین و اہل بیت علیہم رضوان کی باہمی محبت اس قدر تھی کہ اس وقت تمام اہل اسلام جمع ہو کر اہل بیت کی محبت جو ان کے سینوں میں ہے اگر جمع کر لیں، پھر بھی عمر فاروق کے دل میں جو اہل بیت کی محبت تھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ عمر فاروق کے دل میں وہ محبت تھی۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اہل بیت اطہار سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قلب میں جو محبت اور عقیدت اور مہربانی کے جذبات تھے، اگر سارے اہل اسلام جمع ہو کر اہل بیت کی محبت کو جمع کر لیں تو سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی محبت اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دھوکہ ہے، فریب ہے، تاریخی موضوع روایات ہیں جو اذن در اذن، کان در کان ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، نسل در نسل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی نے قرآن کھول کر دیکھا نہیں، کسی نے ذخیرہ حدیث کو پڑھا نہیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت کے کیا عجیب نمونے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، ساتھ میں علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اے علی، یہ حسین یقیناً تمہارے مشابہ نہیں ہیں، یہ تو رسول اللہ کے مشابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرا دیے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کرنا کیا عظیم و شان محبت کے مظاہر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، مجمع الزوائد کی روایت ہے، امام ابو یعلا نے تاریخ کبیر کے اندر اس کو روایت کیا، سیدنا عمر فاروق سے روایت ہے۔ اگر آپ کو محبت نہ ہوتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو آپ یہ روایت کب بیان کرتے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں، رأیت الحسن والحسین علی عاتقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کندھے پر اپنے ایک نواسے حسن کو سوار کر رکھا تھا اور اپنے دوسرے کندھے پر اپنے دوسرے نواسے حضرت امام حسین کو سوار کر رکھا تھا۔ یہ عمر فاروق یہ محبت بھرا منظر بیان کرتے ہیں۔
فقلت، عمر فاروق سے یہ محبت بھرا لمحہ بغیر جذبات کی ادائیگی کے رہا نہ گیا اور فوراً سے پکار اٹھے، مبارک ہو اے نواسان رسول، اے سبتین رسول، تمہیں مبارک ہو، نعم الفرس تحتکما، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، یعنی محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، دوش نبوت پر تم سوار ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محبت بھری مبارکباد اور مبارک لمحات اور مبارک جذبات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الفارسان، اے عمر سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی باہمی محبت اور اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت کی کیا خوب مناظر ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن شداد سے بھی یہ حدیث اسناداً مروی ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، فیجیء الحسن والحسین، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صفوں کو چیرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، فیرکب زہرہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک، آپ کی زہر مبارک، آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مانوس کر رکھا تھا، اس قدر محبت عطا کر رکھی تھی، اور اس قدر ان سے بے تکلف تھے کہ نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، حسنین کریمین کو اس کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سکون ہی نہ ملتا تھا، لہذا حالت نماز میں، حالت جماعت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما دیا، فیطیل السجود، سجدہ لمبا ہو گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ جب سجدہ طویل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ مبارک کو اٹھایا نہ، جب حسنین و کریمین خود اتر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جب نماز مکمل کی تو صحابہ نے عرض کی، یا نبی اللہ اطالت السجود، یا نبی اللہ کیا سجدے کو طویل کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے کہ سجدوں کو طویل کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارتحلنی ابنی فکرہت ان اعجلہ، میری پیٹھ پر میرے نواسے سوار تھے، میں نے ناپسند جانا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں۔ آپ اندازہ فرمائیے، نماز اللہ کی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی ہے، لیکن اس کے باوجود نماز میں باجماعت میں اپنے نواسوں کا اس قدر خیال یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انوکھی محبت پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبت حسنین و کریمین سے تھی تو اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سے بھی یہ محبت تھی، اور اس محبت کے عکس وہاں بھی نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا، فاطمہ تو مضغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یقبضنی ما قبضہا، جو چیز انہیں بے چین کر دیتی ہے وہ مجھے بھی بے چین کر دیتی ہے، ویبسطنی ما بسطہا، اور جو چیز انہیں خوش کرتی ہے اس سے مجھے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَسَحْرِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو بروز محشر سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی۔ بروز محشر ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹی کو باپ نہیں پہچانے گا، رشتہ داریاں باہم انقطاع کا شکار ہوں گی۔ دن ہی ایسا ہوگا، گھبراہٹ کا دن ہوگا، یوم الفاضحہ ہوگا، یوم القیامہ ہوگا، اور ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہر سبب، ہر نسب، ہر سحر ختم ہو جائے گا۔ سحر سسرالی رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ ہر قسم کی رشتہ داری منقطع ہو جائے گی، غیر نسبی، سوائے میرا نسب کے، میرا نسب اور میری رشتہ داری اس دن بھی قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نسب قائم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امام حسن و امام حسین صورت اور سیرت میں مشابہ تھے، ان کی صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی جیسی تھی اور ان کی سیرت بھی ایسی ہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، حضرت حسن، امام حسن سر سے لے کر اپنے بطن اقدس تک، اپنے پیٹ مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان نفل من ذلک، اور امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اقدس سے لے کر آپ کے پائے اقدس تک، آپ کے پاؤں مبارک تک مشابہ تھے۔ یہ صرف صورت میں مشابہت تھی، سیرت میں مشابہت سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کو شجاعت اور بہادری عطا ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کو زہد اور ورع عطا ہوئی تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ اپنی حیات طیبہ میں 2 دفعہ ایسا ہے کہ آپ نے سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس قدر خیرات، اس قدر تصدق کہ 2 مرتبہ زندگی میں ایسا کیا کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ کوئی سائل، کوئی منگتا، کوئی حاجت مند آپ کے در اقدس سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر اس کی حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد ورع کا یہ عالم تھا کہ ساری رات اللہ کے حضور عبادت اور سجدے میں گزار دیتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت عبادت یہ تھی کہ اذان کی آواز آتی تو آپ کے جسم اقدس پر کپ کپی طاری ہو جاتی، جسم کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ لوگ عرض کرتے کہ حضور اذان کی آواز پر اس قدر خوف و ہراساں کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے کہ اس کی بارگاہ میں اب حاضر ہونے کا وقت آیا ہے جو ظاہر اور باطن سے واقف ہے، ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسنین و کریمین سے یہ محبت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان کا بنیادی حصہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے، کیونکہ حضور سے جو محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، آپ کا ہر فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، ہر عمل امت کے لیے قابل عمل ہوتا ہے، امت کے لیے دین اور شریعت ہوتا ہے۔ جو یہ سمجھے اور جو یہ دل میں خیال کرے کہ صرف نماز دین کا حصہ ہے، صرف حج دین کا حصہ ہے، صرف زکوٰۃ دینا حج کا حصہ ہے، صرف صدقہ و خیرات دین کا حصہ ہے، تو یقیناً شک نہیں کہ یہ حصہ ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حدیثیں کہ کبھی حسنین و کریمین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جاتے ہیں، نماز کے اندر کندھوں پر سوار ہو جائیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب گزریں اور رونے کی آواز آئے تو آپ سیدہ کائنات سے فرمائیں کہ ان کو رونے نہ دیا کرو کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خانوادہ نبی سے، اپنے اہل بیت سے محبت بھی ان کا دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک انسان کو صحابہ اور اہل بیت سے یک پشت محبت نہ ہوگی، اس کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی چاشنی نہیں ملتی، دین کی مٹھاس نہیں ملتی، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ بغض صحابہ میں دل سخت ہو چکے، بغض اہل بیت میں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ لاکھ صدقہ و خیرات کریں، لاکھ ہم دوسروں کو کھانا کھلائیں، لیکن کبھی ایمان کی وہ حقیقت نہیں پا سکتے۔ عمل پر استحکام، عمل پر مضبوطی کا نام دین نہیں ہوتا، یہ صرف ایک رسم ہے، یہ صرف ایک طریق ہے۔ جب تک کہ دل میں ایمان کی حقیقت نہیں اترے گی، اس وقت تک ہم ایمان کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں رہا، نمازوں میں انسان کو رونا کبھی سالوں سال میں ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 5 وقت کی نماز تو وہ پابندی سے پڑھتا ہے، سجدہ کر کر کے اس کے ماتھے پر نشان پڑ گیا ہے، اتنے سجدے کرتا ہے۔ راتوں کو تہجد کی بھی پابندی ہے، کوئی ایسی عبادت اس کی زندگی میں نہیں جو نہ کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود دل سخت ہے۔ سختی یہ دل اس وجہ سے ہے کہ اس نے دین کو مکمل نہیں کیا، دین کا صرف ایک گوشہ پکڑ لیا، دین کے ایک کنارے کو پکڑ کر سمجھتا ہے کہ میں نے دین کا مکمل حصہ پکڑ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کہیں ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو وہ محفلیں ذکر صحابہ سے خالی ہیں، جہاں ذکر صحابہ اور ذکر قرآن ہوتا ہے وہاں ذکر اہل بیت سے محرومی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جب تک مکمل دین اور رجال دین کو جمع نہیں کیا جائے گا تب تک محبت اور تب تک دین کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں اتر سکتی۔ یہ صرف زبانی اور کلامی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔
ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں، یہ اولیاء اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ باتیں اولیاء اللہ سے سمجھی جا سکتی ہیں، وہ کس طرح دین کو مکمل سمجھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا، آپ اندازہ فرمائیے کہ اس طرح کی بات یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ کتنی بڑی شان کی حامل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب سیدہ کائنات کا گزر اہل محشر کے سامنے سے جنت کی طرف ہوگا تو ندا آئے گی، ندا آئے گی کہ اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جب فرشتہ یہ ندا دے گا کہ سروں کو جھکا لو تو کس کی ضرورت ہوگی کہ سر اٹھا سکے؟ کس کی ضرورت ہوگی کہ سر اٹھا سکے؟ سب کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں 70,000 حوروں کے ارد و گرد حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی کی چمک کے ساتھ جنت کی طرف گزر جائیں گے۔ یہ سیدہ کائنات کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لخت جگر جو سیدہ کائنات کے بطن اطہر سے متولد ہوئے، جن کی شانیں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیان فرمائی، بروز محشر ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کی سرکوبی کے لیے اور باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کربلا میں اپنے تمام خانوادے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن باطل کا ہاتھ نہ تھاما کہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ باطل کیا تھا؟ کیا صرف وہی یزید تھا؟ یزید کے کردار میں اور یزید کے اخلاق میں جو بری عادتیں تھیں وہ سب یزیدیت تھی، وہ سب باطل تھا۔ آج صرف نام یزید کا لیا جائے تو یہ بات کافی نہیں ہے۔ یزید کے تمام اخلاق کو لے کر انسان یہ سمجھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جنگ یزید سے نہ کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جہاد صرف یزید سے نہ تھا بلکہ یزیدی تمام اخلاق سے تھا۔ یزید کے اخلاق یہ تھے، اس کی بدعتواری یہ تھی کہ وہ فحش پسندی کا شکار ہو گیا تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا۔ تو اگر آج ہم خود نماز چھوڑیں تو یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت ناقص ہے۔ آپ نے تو جس باطل کو ختم کیا تھا وہی باطل ہمارے اندر موجود ہے۔ بے نمازی ہم ہیں، بے نمازی ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ اہل بیت سے محبت ہے تو محبت فقط زبان کی حد تک ہے، حقیقت میں نہیں اتری۔ یزید کا فعل یہ تھا، وہ شراب نوشی کرتا تھا۔ اس وقت دیکھیے امت مسلمہ میں شراب عام ہے، خواہ ہم رات کو روتے رہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور باقی سارا سال شراب نوشی کرتے رہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام تو نہ تھا۔ آپ نے تو یزید اور یزید کی عادات کے خلاف جہاد کیا تھا۔ آج ہم یزید کو برا بھلا کہیں اور وہ اس کا حقدار ہے، لیکن اس کے اخلاق اپنے اندر سمو لیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جہاں یزید کو ناحق کہتے ہیں وہاں یزیدی اطوار کو اپنے اندر سے نکال کر اس کے ناحق ہونے کا عملاً بھی ثبوت دیں۔ یزید کی عادات یہ تھی کہ وہ بد نگاہی کرتا تھا، وہ اس فعل میں مبتلا تھا جو کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم جس فعل میں مبتلا تھی۔ آج اگر وہی فعل ہمارے اندر موجود ہے، بد نگاہی ہمارے اندر موجود ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم بدسلوکی کریں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کریں تو یہ بھی یزیدیت ہے۔ جہاں یزیدیت کا انکار کرتے ہیں وہاں یزیدی اطوار کا بھی انکار کریں۔ اپنے اندر سے ہر وہ عادت نکال دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی محبت میں جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے خاتمے کے لیے اقدام اٹھایا۔ آپ نے اپنا تمام خانوادہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کے طور پر پیش کرنے کا فخر حاصل کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مثال کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ دیکھیں باتیں تو انسان کی زبان تک ہوتی ہیں، جب انسان عمل میں آتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے۔ دو آنکھوں آنسو سے بہا لینا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ تو انسان کوئی بھی واقعہ سنے دکھ پر مشتمل تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، یہ تو ایک فطری عمل ہے۔ جہاد وہاں سے شروع ہوگا اور انسان کی عمل کی زندگی اس وقت شروع ہوگی جب کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں صرف 10 دن نہیں، صرف 2 دن نہیں، پوری زندگی اپنے آپ کو ڈھال لے، نمازیں مکمل کرے، 5 وقت کی پابندی کرے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، کسی مسلمان کو دکھ نہ دے، ہر ایک کو سکھ دینے کی کوشش کرے، تب جا کر
وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے محبت اور محب کہنے کا حقدار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت اور بروز محشر ان کی سنگت اور رفاقت عطا فرمائے۔